الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا شمس العارفين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک کورس کا آغاز شروع ہو چکا ہے ادارہ جاں الحق کی جانب سے. اسی سلسلے کا ایک لیکچر تو آپ سماعت کر چکے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے. تو آج بھی ہم جو ہے وہ اس میں ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز مختصر بیان کریں گے کہ اس کی اتنی فضیلت اور اہمیت کیوں ہے اور کیوں یہ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ جو ہے ایک شروع کیا ہے. جیسے کہ آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھائی گئی تھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157، جس میں ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. اس کا ترجمہ جو ہے کہ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے اور قرآن، اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ ہی فلاح پا جانے والے ہیں. سامعین محترم، پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے. ہر ایک حرف کے بے شمار معنی ہوتے ہیں، ایک حرف کے بے شمار، اور اسی طرح جملوں کے الفاظ کے بے شمار معنی موجود ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان کا لکھا ہوا کلام کوئی شعر و شاعری ہو تو ایک شعر کے مطلب مفہوم کو بیان کرنے کے لیے لوگ کتنا لکھ دیتے ہیں، کتابیں بھر جاتی ہیں. اور پھر یہ تو رب کائنات کا کلام ہے، تو اس کے ہر کلام کے ہر حرف کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں. تو پچھلے دنوں جیسے بیان کیا گیا تھا سورۃ الاعراف کے حوالے سے، اس کا کیا ہے، اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی تھیں. 4 چیزیں اس میں بیان کی گئی تھیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ایمان لانا. اس کے بعد کیا تھا، تعظیم اور توقیر کرنا، حد سے زیادہ تعظیم کرنا. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ تھا کہ دین اسلام کی مدد کرنا، اور چوتھا پوائنٹ تھا ہمارے پاس یہ قرآن پر عمل کرنا. یہ 4 ایسے پوائنٹ ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تو اینڈ پہ کیا ہے کہ اس بندے کو کامیابی ملے گی، لیکن کامیابی ملے گی 4 پوائنٹس پر عمل کرنے سے. کسی ایک کو بھی کوئی چھوڑ دیتا، کہتا جی میں محبت نہیں کرتا اللہ کے نبی سے، ایمان نہیں لے کر آتا، لیکن میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، جیسے ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور کلام بھی لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتا، تو وہ مسلمان تو نہ ہوا نا. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، لیکن میں محبت کیوں آپ کرتے ہو نبی سے اتنی، بس ٹھیک ہے وہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے جیسے ہی ہیں نا، توبہ نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مدد کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی دینا، یہ مدارس بنانا، یہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ اچھی باتوں کا لوگوں کو بتانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ ہمارا تو کام نہیں نا، بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے، خود نماز پڑھتے ہیں کافی ہے. تو مطلب ہم میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان 4 میں سے کوئی ایک کو 2 چھوڑ دیتا ہے، کوئی 2 کو عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی 3 پر ہو تو کوئی سرے سے کسی پر بھی نہیں عمل کرتا، بس ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ لیا جو پیدائشی والدین نے پڑھایا تھا اور اس کے بعد اب کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو سامعین محترم، آج کچھ ہم ایسی بات بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نے محبت کیسے کی حضور سے.
صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، اندازہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے محبت کی۔ کہ غار ثور پر جا رہے ہیں تو کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا کہ اے ابو بکر آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا، وار کر سکتا ہے آپ پر، تو میں سامنے آ جاتا ہوں، وار مجھ پر ہو جائے، آپ پر نہ ہو۔ محبت کا عالم دیکھیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ، جب مجھے لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب لگتا ہے کہ دائیں سے آ سکتا ہے، وہ بائیں سے بھی تو آ سکتا ہے، تو میں دائیں یا بائیں چلا جاتا ہوں۔ پھر ایک مقام آیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پہ اٹھا لیا۔ تو پوچھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ دشمن کو دھوکہ ہو جائے، وہ سمجھے کہ دو جا رہے تھے، آگے ایک ہو گیا، ایک پتہ نہیں کہیں چلا گیا، تو وہ ڈھونڈنے چلے جائیں۔ تو اندازہ کریں یہ محبت کا عالم ہے کہ پہاڑ پر آپ اتنی بلندی پر جا رہے ہیں، 5400 فٹ کی بلندی ہے غار ثور کی، اور اتنی بلندی پر آپ خود چلے جائیں بڑی بات ہے، اور کجا اٹھا کے وزن اٹھا کے چلنا، اور کجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا عالم نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، اس کے بعد میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میں عمر، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اسی وقت انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ صحابہ تو ایسے بات کیا کرتے تھے نا، اندازہ کریں محبت کا عالم۔ فرمایا کہ آج میرے عمر کی محبت کامل ہو گئی۔ یاد رکھیے وہ عمر ہے جو سرکار نے خود مانگے ہوئے ہیں۔ لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی محبتوں کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ تو کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو، چند ایک صحابہ کرام ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں۔ تقریباً 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال مبارک ہوا، جو کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم لوگ صرف جانتے ہیں 3 یا 4 یا 5 صحابہ کرام کے نام۔ تو ختم نبوت کے جو اہمیت ہے اس حوالے سے آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں نے بھی پوچھا تو میں نے کہا چلے سب کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے، اور ایک بڑا محبت کا احساس ہوتا ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جو شہید ہیں ختم نبوت کے وہ کون ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ کہہ جائے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ کو وہاں پہ بلایا گیا، بس پوچھا کہ بھئی تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہیں کہا یہ ہم نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جی وہ آخری رسول ہیں اللہ کے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا تو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں پتہ بھی تھا آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ بندہ جو ہے اگر میں اس کے مخالف بات کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے سب کچھ، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندازہ کریں کہ وہ ہر دفعہ پوچھتا رہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ آپ ہر مرتبہ انکار کرتے رہے، اور آپ کے ہر مرتبہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا۔ انگلی کاٹ دی، پھر پوچھا ہاتھ کاٹ دیا، پھر پوچھا ٹانگ کاٹ دی، پھر پوچھا کان کاٹ دیے، پھر پوچھا ناک کاٹ دیے۔ یار صحابہ نے اتنا کچھ کر لیا، پھر بھی اتنا جسم کے حصے کٹ گئے، اور آپ کہتے ہیں جی عام سی بات ہے یہ نہ بتاؤ بچوں کو، بڑوں کو نہ بتاؤ۔ یار یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ ہے محبت جو صحابہ نے کی۔ آج تو لوگ تھوڑے پیسے لے کے چپ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لے کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ یار نہیں بولنا، مصلحت ہی جسے کہتے ہیں نا، مصلحت اختیار کر لیتے ہیں، چلو یار اپنی جان کا خطرہ ہے تو جھوٹ بول لو۔
نہیں، صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم جان بچانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سرکار پسند نہیں ہے، نہیں، بس سر دے دیا نذرانہ تو دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب نے جن کو قید کیا تھا، سب سے پہلے قید کیا تھا، کہ اسی جرم کیا تھا ان کا کہ تم میرے اوپر کیوں نہیں ایمان لے کر آتا، تو ان کو قید کر لیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ نے جب جنگ کے لیے وہاں پہ لوگوں کو بھیجا تو آپ اندازہ کریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ان کو چھڑوایا، انہوں نے چھوٹ کے یہ نہیں کہا کہ یار میں تو قیدی ہو گیا تھا چلو میں اب باہر جاتا ہوں، نہیں، قید سے باہر نکلے، کہا مجھے تلوار دو، میں بھی جا کے لڑنا چاہتا ہوں، جو جھوٹے نبی کے خلاف میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، کہ میں بھی حضور کا ادنا سا غلام ہوں، میں بھی حضور کا خادم ہوں، غلام ہوں۔ تو سب سے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ختم نبوت کے والے سے سب سے پہلے جو قیدی بنے، جنہوں نے قید کی جو تھی وہ صحبت اختیار کی، وہ حضرت عبداللہ بن وہب، ختم نبوت کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے بعد میں باقاعدہ جہاد کیا۔ سامعین محترم، ایک اور بڑا پیارا سا نام آتا ہے، ہمیں ملتا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یار اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب کیسے راضی ہو گیا؟ ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن صوب یا سبب۔ اب ان کو کیا کیا گیا تھا؟ یہ اسود عنسی ایک اور بندہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا، اس نے کہا جی میرے پر ایمان لے کر آئیں، میرے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی بھی جھوٹے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ سکتا۔ آگ جلائی گئی اور آگ میں آپ کو ڈالا گیا، مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو تھوڑی دیر بعد آپ ہنستے مسکراتے آگ سے باہر تشریف لے آئے، ہنستے مسکراتے آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ اندازہ کریں کون، نام کیا ان کا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ کہ صحابہ کو آگ تک میں ڈال دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کلمہ حق بلند کرنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار اپنی جان بچانی ہے چلو جھوٹ بول رہی ہے، مصلحت سائڈ پہ رکھ دی، عظیمت عظمت کا رستہ اختیار کیا، جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اختیار کیا تھا نا، عظمت والا رستہ اختیار کیا تھا، مصلحت والا جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، یہ حضور کے غلاموں کی شان نہیں ہے کہ کیا حضور کے سامنے حضور کا کلمہ پڑھیں، اور جب حضور سامنے موجود نہ ہو تو پھر کسی اور کا کلمہ پڑھ لیں، یہ غیرت ہی گوارا نہیں دیتی۔ تو جب انہوں نے آگ بے اثر ہو گئی، آپ بالکل وہاں سے صحیح سلامت باہر نکل گئے۔ اب اس واقعے کا بڑا اثر ہوا، بڑے لوگوں نے کہا یار یہ ہمارا نبی ہے توبہ نعوذ باللہ، اور اس نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، یہ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جناب سلامتی والی ٹھنڈی آگ بنا دی، تو ابراہیم اللہ کے پیغمبر خلیل کے لیے بنایا گیا تھا، جنہوں نے عظمت کا رستہ اختیار کیا۔ تو یہ دیکھیں میرے آقا و مولا کے صحابی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان دیکھیں، کہ کہتے ہیں کہ در اقدس کے جو غلام ہو جاتے ہیں وہ وقت کے شہنشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو دیکھو آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ نہ ہو کہ لوگ واپس جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع کر دیں، آپ ان کو ملک بدر کر دیں۔ ان کو ملک سے نکال دیا گیا۔ جب ملک سے نکالا تو وہ سیدھا آگے حضور کے قدموں میں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا ہوا تھا۔ تو جب آئے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنی شروع کر دی، ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو، پلر کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار ایک مسافر آیا ہے، بڑی دور سے لگتا ہے یہ مسافر آیا، کیونکہ تب پیدل سفر ہوتا تھا، مٹی وغیرہ ساری چیزیں، دھول سب کچھ ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار آپ کہاں سے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں یمن سے تشریف لایا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یمن میں تو ہمارے ایک بھائی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ نے آگ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر ٹھنڈی کر دی تھی۔
آپ ان سے ملے ہیں، لیکن ایک دم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست نے کام کیا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ تو نہیں ہیں ابو مسلم. انہوں نے کہا حضور بالکل میں ہی ہوں. آپ اندازہ کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے ان کا ہاتھ چوم لیا. دیکھیں غازیوں کے ہاتھ کون چوم رہے ہیں؟ عمر. میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر آ جاتا ہے. میرے عمر کی زبان سے رب بات کرتا ہے. تو اندازہ کریں کہ پھر کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو پکڑ کے لے گئے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. تو اپنے اور ان کے درمیان میں بٹھا لیا اور کہا میری بڑی خواہش تھی، اور آج ہم لوگوں کا کتنا مقام ہے کہ آج ہم لوگ اس ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ ٹھنڈی کر دی. مطلب کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. کہنے والا کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو دیکھ دیکھ کے خوش کون ہو رہا ہے؟ ان کے ہاتھ کون چوم رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ آسمان کے تمام ستاروں کی جتنی نیکیاں عمر کی ہیں اور عمر کی تمام نیکیاں ملائیں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ دو عظیم ہستیاں جنہوں نے خود بھی ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا اور خود بھی کام کیا، لیکن ان کے سامنے اگر ایسا شخص آ گیا تو اس کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں. تو اندازہ کریں صحابہ کرام جن سے محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح بڑے بڑے پیارے واقعات حضرت مولانا عماد الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ. آپ کے دور میں ایک بھی بندے نے ایسا نہیں بیان کیا، کیونکہ آپ کو جیسے پتہ چلتا تھا آپ اسے ختم کروا دیتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ہوں محمد کا سپاہی، آؤ جس نے لڑنا ہے. ایک شاعر جو تھا وہ اندازہ کریں تو نعوذ باللہ اس نے صرف ایسے الفاظ کہے جس سے محسوس ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی گھٹا رہا ہے، کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، واضح بھی نہیں تھے. تو آپ نے اس کو پکڑا اور اسے اسی طرح سے قتل کروا دیا، کیونکہ اس کے صرف شعر سے ظاہر ہوتا تھا کہ یار اس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ صحابہ کا محبت کا انداز کیا تھا حضور سے. صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا. اب آگے میں نے ایک بات کی تھی، یہ تو تعظیم اور محبت کی بات تھی. آگے ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف آئیں گے کہ دین کی نصرت، دین کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے. یار آپ تو کہہ رہے ہیں نا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں بھی اور 110 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہم نے مفلحون کا مطلب پہلی سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ کامیابی ملے گی تمہیں، اور یہاں پہ بھی اللہ پاک نے کامیابی کا کیا اللہ پاک نے معیار رکھا ہے. اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے ہیں، مطلب یہی لوگ کامیاب ہیں. میں اگر آج کہتا ہوں کہ یار یہ اچھے کام کیا کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اچھے کام کو، یار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، تو بھائی میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. جو علماء، اولیاء، بزرگان دین جو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. بھئی آپ میں ایک جماعت ضرور ایسی موجود ہونی چاہیے کہ جو ہر دور میں ہو اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا کرے، اور لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ اچھائی کی طرف بلائے بلکہ لوگوں کو روکے بھی کہ یار تم تو بڑے برے کام کر رہے ہو، یہ نہ کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوں، کچھ لوگ اگر کشتی پر سوار ہوں اور ایک شخص جو ہے وہ جہاز کا تختہ توڑنا شروع کر دے، تو آپ میں سے باقی لوگ اس کو منع کریں گے یا کہیں گے یار نہیں توڑتا جا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اگر وہ لکڑی ٹوٹ گئی پانی اندر آئے گا اور آپ ڈوب جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ لکڑی ٹوٹ گئی تو پانی اندر آ گیا اور آپ ڈوب گئے، مطلب آپ بھی گئے، آپ کا بھی قصہ کہانی ختم. اگر میرے کچھ بھائی، کچھ دوست، کچھ احباب، کچھ میرے ملک کے لوگ، ساتھی بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں اور اگر میں ان کو نہیں روکتا تو پھر کیا ہوگا؟
بڑی سخت بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی سخت بات. کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے لگا. مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی پر بھی عذاب آ گیا تھا جن میں 18,000، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 50 100 نہیں، 18,000 انبیاء کرام جیسے کام کرنے والے موجود تھے. مطلب لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانے والے، اللہ کا پیغام بلانے والے موجود تھے. عرض کیا گیا پھر بھی ان کے اوپر عذاب کیوں آ گیا؟ فرمایا کہ ان میں کوئی اللہ کے لیے غصہ کرنے والا نہیں تھا. اللہ کے لیے کوئی غصہ کرنے والا نہیں تھا، اچھائیوں کا حکم دینے والا کوئی نہیں تھا، برائیوں سے روکنے والا کوئی نہیں تھا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، نہیں پیچھے جاتے چلیں، بچوں کے حوالے سے جو بڑے ساتھی بیٹھے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب، لوگ کہتے تھے یار بڑا غصہ کر دینے، بڑا ہی غصہ کر دینے، تو غصے دے وچ نا بڑے سخت الفاظ بول جاندے نے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سخت لہجہ اختیار نہیں کرتا تھا. جب یہ بیان کر دیا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو تھوڑا سا ڈانٹو بھی اس کو، تو یہاں جب اتنا بڑا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ قادیانی ہوتے چلے جائیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے ادب اور گستاخ اور لبرلوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا شروع کر دیں، اور ہم کہیں جی نہیں یار ہم نے نہیں ان کو سمجھانا، ہم نے نہیں ان کو بتانا، ہم کیوں اپنے بچوں کو بتائیں، وڈے ہوں گے ایک دسندی گلاں نہیں ہگیاں، وڈے ہوں گے تو کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں مقدمہ آیا، کچھ بچوں نے ایک آدمی کو مار دیا، یہودی کو. ہم نے پوچھا یار کیوں مارا اس بچوں نے؟ عرض کیا حضور وہ لگتے ہوتا ہے نا، بڑا کوئی بابا کوئی بندہ ہوئے تھے، بچیاں نے ویسی مسجد میں نہیں جانے دیتے بچوں کو، تسی تاڑی ایسی تھی تیسی، تم لوگ یہ کرتے ہو. بجائے کہ پیار سے بلانے کے ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے تمہاری چیز نہیں دینی تو جو جس سے تم کھیل رہے ہو. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، تو توبہ نعوذ باللہ اس نے حضور کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولے. بچوں نے کہا ہماری گیند تو ایک طرف، تو نے ہمارے نبی کے بارے میں ایسی بکواس کی، پکڑ کے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اور وہ مقدمہ کہاں پیش ہو رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور آپ مسکرائے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا، آج لوگوں کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا، کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ پتہ چل گیا کہ میرے نبی سے محبت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا غوث اعظم، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بس اسی نعرے پر آج کی موضوع کا اختتام کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، بس آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ کفار پر بہت سخت تھے. مفکر پاکستان قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اندازہ کریں، مومن کی شان بتاتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہے. مومن نرم ہوتا ہے، مومن بالکل نرم، ریشم کی طرح ہلکا یاراں میں بیٹھا ہو. اور بات آ جائے کس کی؟ دشمنوں کی، تو فولاد ہے مومن، تو فولاد ہے مومن. کہہ کون رہا ہے؟ دیکھیں ذرا کہہ کون رہا ہے؟ قلندر لاہوری، شاعر مشرق، حکیم الامت. تو بس انہی کی اس بات پر اکتفا کروں گا کہ ہمیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے، اور اچھی اور نیک باتوں کا اللہ پاک درس دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.